السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر قرآن کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم چھٹے رکوع پر پہنچ چکے ہیں، اور میں نے تمام وہ انعامات جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے اور انہیں بتایا، اس کا ایک خلاصہ گزشتہ کے ایپیسوڈ میں ترتیب وار آیات اور ترجمہ کر کے سنا دیا، جو آیت نمبر 47 سے لے کر 59 تک تھا۔ پھر میں نے اس کو تشریحات کے اعتبار سے الگ کر دیا۔ دو آیتوں کو میں نے تفصیل کے اعتبار سے لیا اور آپ کے سامنے گزشتہ کا جو ایپیسوڈ تھا، اس ایپیسوڈ میں آیت نمبر 47 اور 48 یہ میں نے تلاوت کی، اور اس کے تشریح کے اعتبار سے چند اہم باتیں جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے اسی 47 to 59 کے آیات میں سے آیت نمبر خاص کر 49 اس درس میں تلاوت کی، اور اس کی تشریح کے سلسلے میں خاص کر اس ایپیسوڈ میں اس درس کو خاص کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، دیکھو، یاد کرو وہ موقع جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ کن سے؟ آل فرعون سے۔ اور وہ آل فرعون کیا کرتے تھے؟ بڑا دکھ دیتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، دکھ کی انتہائی شکل کیا تھی؟ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، غلامی کرتی رہے۔ اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی تم پر۔ اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی خاص کر اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل کو وہ خاص مہربانی جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو بھیج کر وہاں سے فرعون سے نجات دی، اس واقعے کے ذکر سے پہلے بدترین عذابوں سے چھٹکارا جو ہوا تھا، ان میں سے خاص طور پر بیٹوں کو قتل کر دینا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینا، یہ جو تھا معاملہ، اس کو بیان کیا ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات آئی ہے، فرعون جو اس وقت تھا، یعنی جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کے بعد بھی فرعون تھا، یعنی جو بھی وہاں کا بادشاہ بنتا تھا اس کا نام فرعون ہی تھا، اس کا یہ نام خاص نہیں تھا۔ جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا وہ فرعون ہے۔ جیسے جو بھی روم کا بادشاہ بنتا تھا
وہ قیصر کہلاتا تھا، اور جو کوئی بھی ایران کا بادشاہ بنتا تھا وہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قیصر و کسریٰ تھے ان کے نام الگ ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے قیصر کسریٰ گزر چکے تھے، وہ اس منصب کا نام ہے، ان کے خاص ذات کا نام نہیں ہے۔ تو بہرکیف جو فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں، وہ فرعون ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی اور مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی، اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی۔ اب اس نے اس زمانے کے لحاظ سے خواب دیکھا کہ اس نے پریشان ہو کے پوچھا کہ ہوا کیا؟ تو اسے تعبیر بتانے والے لوگوں نے بتایا کہ ایسا ہوگا شاید کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں سے ایک شخص کوئی ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیرا غرور ٹوٹے گا، اور جس کی وجہ سے تجھے دراصل زبردست سزا دی جائے گی۔ اب اس ملعون نے کیا کیا؟ یہ سنتے ہی چاروں طرف احکامات جاری کر دیے، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو سرکاری طور پر اس کی دیکھ بھال رکھی جائے، اگر لڑکا ہو فوراً قتل کر دیا جائے، لڑکی ہو تو چھوڑ دی جائے۔ یعنی سرکاری طور پر ایک محکمہ ہی قائم کر دیا کہ جو بھی بچہ جہاں بھی ولادت ہو رہی ہو پہلے سے نوٹ کر لی جائے، اور ولادت ہوتے ہی وہاں پر پہنچ جایا جائے اور بتایا جائے کہ کون پیدا ہوا ہے، کیا ہے معاملہ، کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بچہ ہے تو قتل کر دیا جائے، بچی ہے تو چھوڑ دی جائے۔ اب بنی اسرائیل سے سخت ترین مزدوری کے کام بھی لیے جاتے تھے، اس طرح بیٹوں کو قتل کرتے چلے گئے تو غلاموں کی کیا ہے کمی ہو جائے گی، مشقت کے جو کام ہے، مزدور کے جو کام ہیں، ان کاموں میں ان کے لیے بڑی پریشانی شروع ہو گئی، قلت ہو گئی۔ تو اس نے بعد میں یہ کیا کہ 1 سال قتل کر دیا جائے اور 1 سال رکھ لیا جائے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون جب پیدا ہوئے ان کے لیے حضرت موسیٰ کو بچانے جیسی تدبیر نہیں کی گئی، ان کے اماں نے انہیں اٹھا کے سمندر میں نہیں ڈالا۔ کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کا تھا۔ اس واسطے حضرت موسیٰ کی اماں نے وہ تدبیر کی جو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا تھا، انہیں الہام کیا تھا، ان کے دل میں ڈالا تھا۔ اور لڑکوں کے مار ڈالنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، کہ لڑکوں کو کیا کرتے تھے؟ ذبح کر ڈالتے تھے۔ بدبخت، گویا کہ مارنے کا یہ انداز بھی بڑا بہیمانہ ہوتا تھا۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد تائید کے سلسلے میں وہ کیسا عذاب ہوتا تھا؟ یسومونکم، یسومونکم کے معنی میں مسلسل اور کرنے کے آتے ہیں، یعنی مسلسل زیادتی، مسلسل ایک نہ ایک عذاب، مسلسل کچھ نہ کچھ انہیں کیا ہے تکلیف، یعنی برابر دکھ دیے جاتے رہے۔ یہ ایک زمانہ، تو یاد رکھیے اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا کہ میرے انعام کی جو نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فرعون کے عذاب کی تفسیر میں لڑکوں کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ متفرق عذاب جو تمہارے ہوتے تھے وہ مسلسل یسومونکم سوء العذاب، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نجات ہوئی۔ تو معلوم ہوا یہ نعمتیں اگر تم یاد رکھو گے، یہ انعامات یاد رکھو گے، پھر اللہ نے کس طرح تمہیں بچایا اس ذلیل ترین قوم سے، اور کس طرح اللہ نے تمہیں وہ بدترین عذابات سے چھٹکارے دیے، تو کبھی تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو یاد رکھو، انسان ہمیشہ کیا ہے، تھوڑا سا کوئی پاور، تھوڑا سا کوئی کیا مرتبہ مل جائے تو اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے اور اپنے رب سے اترانے لگتا ہے۔
اسی واسطے یہ تین چیزیں اللہ نے بڑے ہی عمیق اور گہرے انداز میں یاد دلائی کہ دیکھو ایسا نہیں ہے۔ اب دراصل عذابات کے سلسلے میں اور مصر کے بارے میں ذرا سن لیجئے۔ مصر کے جتنے بادشاہ عمالیق وغیرہ کفار میں سے تھے، ان سب کو فرعون کہا جاتا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ روم کا بادشاہ قیصر، فارس جو تھا اس کا بادشاہ کو کسریٰ، اور یمن کا کافر بادشاہ جو ہوتا تھا اسے تبع بھی کہتے تھے، اور حبشہ کا جو ہوتا تھا اسے نجاشی کہتے تھے۔ تو اس طرح کے مختلف القاب تھے۔ اب روایتیں اس بارے میں مختلف ہیں کہ اس وقت کا کون تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ مصعب بن ریان تھا صرف، اور یہ دراصل کیا تھا، عملیق بن اود بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت نوح کے بیٹے سام ہیں، سام کی نسل سے یہ آیا ہوا تھا، اور اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ اصل میں استخر کے فارسیوں کی ایک نسل تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت نازل ہوئی، اور پھر ان سے نجات دیے گئے، اور وہ لوگ چھٹکارا پا کے آبادی میں بسنے لگے، اور وہاں سے دراصل کیا ہے، یہ پھر قبطی قوم ابھرنے لگی، مصر میں جمع ہونے لگی۔ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت ابو العالیہ، ابو مالک سدی وغیرہ سے جو منقول ہے، امتحان اور آزمائش، بھلائی برائی دونوں ایک ساتھ ہوتی ہے، لیکن بلاؤن کا لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن میں یہاں پر، وفی ذالکم بلاؤن، عموماً برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسلسل آزمائش کو ایک جگہ یہ فرماتا ہے کہ یسومونکم سوء العذاب، یہ مسلسل دیتے تھے، اور بلا ان کے لفظ میں امتحان بھی آتا ہے، آزمائش بھی آتا ہے، اور دونوں بھلائی برائی بھی کبھی آ جاتی ہے۔ تو حضرت ابو مجاہد، ابن عباس، ابو العالیہ، ابو مالک سدی وغیرہ کہتے ہیں کہ لیکن قرآن میں زیادہ تر بلاؤن کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ آزمائش کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ وفی ذالکم بلاؤن، تو معنی یہ ہوا کہ اس میں رب العالمین نے تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش رکھی ہوئی تھی۔ من ربکم عظیم کا لفظ بھی آیا ہے بعد میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور وہ بڑی آزمائش جو اوپر ذکر ہوئے اسی کی طرف کیا ہے، منسوب ہے، اسی کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، قتل بھی لفظ نہیں ہے، ذبح کر دیتے تھے۔ تو اسی برائی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون سے تمہیں بچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بچاؤ کیسے ہوا؟ شہر سے نکلے بنی اسرائیل، تو فرعون پیچھے سے پکڑنے کے لیے نکلا۔ جب وہ دونوں بالکل آمنے سامنے ہو گئے، ایسے وقت میں ایک طرف دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اور یہ بیچ میں بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ تو اب یہ لوگ وہاں سے واویلا شروع کر دیا، یہ بدبخت تھے ہی، بنی اسرائیل صبر نہیں کر سکے، اپنے نبی پر اعتماد اور ان کے لیے دعا کی درخواست نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ اپنے ہاتھ کا جو عصا ہے اس کو سمندر پہ مارو۔ تو ہوا یہ کہ پانی نے پھاڑ کی جگہ دی، ایسا کہ گویا کہ کیا ہے، راستہ بہترین بن گیا۔
اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ وہ جیسے ہی مارے سمندر پر کہ دونوں طرف سے پانی ایسے اٹھ کے الگ الگ ایک پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں کیا ہے، بہترین راستہ پیدا ہو گیا۔ تو اب یہ راستہ جیسے ہی پیدا ہوا، یہ لوگ بنی اسرائیل وہ راستہ طے کرنے لگے، اور پیچھے سے لشکر کے ساتھ جو فرعون آ رہا تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو، اپنے ساتھیوں کو رعب جمانے کی حیثیت سے کہا کہ دیکھو یہ میرے حکم سے دراصل کیا ہے، دریا پھٹ گیا ہے، تم بھی چلو۔ تو اب کیا ہوا، یہ بالکل آخری کنارے پہ پہنچے تو اس وقت فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے درمیان میں تھا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اسی وقت سمندر کو کہ مل جاؤ۔ پھر وہ دونوں پانی مل گئے، بنی اسرائیل دریا پار کر گئے، اور فرعون پورا کا پورا لشکر سمیت ڈبو دیا گیا۔ اس کا اور تفصیلی طور پر ذکر سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے، جہاں ہم پہنچیں گے اور تفصیل بیان کریں گے۔ عمرو بن میمون وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے کہا، جیسے ہی جب مرغ کی آواز سنو، یعنی صبح سویرے نکلے، وہ اس زمانے میں صبح میں مرغے کیا ہے اپنی آواز سے جگاتے تھے، آج ہم شہروں میں آ گئے ہیں، ہمیں وہ تصور بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی صبح ہو ہم بھی نکلیں گے اور سب کو پکڑ کے قتل کر دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ اب وہ بھی دراصل وہی وقت تھا جو بنی اسرائیل کے بھی نکلنے کا تھا، لیکن اللہ نے اس رات ایسا کر دیا کہ کوئی بھی مرغا جو اس وقت دراصل پکارتا تھا، وہ مرغا آواز نہیں لگایا، تو تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ صبح ہوئی جب معلوم ہوا کہ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ چلو اب نکلتے ہیں ہم پیچھا کرنے کے لیے۔ اب 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر تھا، یہ لے کر اس نے نکلا، اور اتنی بڑی جمعیت کو جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کی بھی نافرمانی شروع ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل پر گویا کہ ایسا لگا کہ دنیا تنگ ہو گئی، پیچھے ہٹیں گے تو فرعون ہے، ان کی تلواریں ہیں، سامنے جائیں گے تو مچھلیوں کا لقمہ بن جائیں گے۔ اس وقت ہی جو کہ اس وقت کے لحاظ سے حضرت موسیٰ کی امت میں ابو بکر صدیق کا درجہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، یوشع بن نون کا تھا، جو بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے نائب بنایا حضرت موسیٰ کا۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ حکم الہی ہمارا رہنما ہے۔ ان کو پورا اطمینان تھا، خالص جو ساتھی تھے ان کو اطمینان تھا، یہ سنتے ہی اتنا اعتماد، اتنا اپنے نبی پر ایمان تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سنتے ہی یوشع بن نون نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی اور یہ نافرمانی کی باتیں کرنے لگے، انا لمدرکون، ان بدبختوں نے کہا کہ یہ تو ہم کو کیا ہے پھنسا دیا، ہم تو پھنس گئے۔ بعضوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں مارنا ہی تھا تو اپنے گھروں میں مارتے، یہاں صحرا میں لا کر، یہاں کیا ہے سمندر کے ساحل پہ لا کر کیوں مارتے ہو، مچھلیوں کا لقمہ کیوں بناتے ہو؟ حضرت موسیٰ سے شکایات کرنے لگے بدبخت۔ تو ایسے وقت میں ہی حضرت موسیٰ کی طرف وحی ہوئی، اضرب بعصاک البحر، مارو تم کیا ہے سمندر پر اپنا عصا۔ پھر وہ عصا جیسے ہی پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ وہ دونوں پانی الگ الگ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ اور ان کے ماننے والے اس راستے سے گزر گئے، اور انہیں اس طرح پار ہوتے دیکھ کر فرعون اور فرعونی اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے
جب تمام کے تمام داخل ہو گئے، پانی کو پانی مل جانے کا حکم ہو گیا، اور پانی کے ملتے ہی تمام کے تمام ڈوب مرے۔ اور بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کنارے پر کھڑے ہو کر، اسی لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، جب تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ تم دیکھ رہے تھے کہ کیسے آنکھوں کے سامنے لاؤ لشکر اتنا بڑا فرعون جس نے ان کو اذیتوں پر اذیتیں دے رکھا تھا، رب العالمین کے ایک حکم سے کس طرح وہ نیست و نابود ہو رہا ہے اور ڈوب رہا ہے۔ یہ قدرت الہی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کنارے پر کھڑے ہوئے دیکھ کر بھی تم بدبخت آگے چل کر کیا بچڑے کو معبود بنا لیا، پوجا پاٹ کرنے لگے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ یہ دن جو تھا وہ عاشورہ کا یعنی 10 محرم تھا۔ مسند احمد میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے کہ مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور ان کا دشمن غرق ہوا، اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ نے یہ روزہ رکھا، اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ حقدار موسیٰ کا تو میں ہوں، تم بدبخت تو کیا ہے، ان کے اعمال، ان کے ہدایات، توحید بھول گئے، ہم اصل میں صحیح وارث ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور ایک دوسری حدیث لیکن ضعیف ہے، فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا۔ یہ دراصل بعض روایات اس سلسلے میں صحیح آئی ہیں، بعض میں ضعف بھی ہے، لیکن جو اوپر کی میں نے روایتیں بیان کی اس میں صاف طور پر یہ بات ہے کہ وہ لوگ یہی کہے کہ ہم نے اس خوشی میں روزہ رکھا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا شکر میں، اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس کا، اور خود اللہ کے رسول نے رکھا اور ساتھ میں کیا ہے صحابہ کو بھی دیا۔ پھر یہ آگے چل کر صحابہ نے اس میں یہ بات یاد دلائی کہ اس روزے کے رکھنے میں ہم اور یہودی دونوں یکساں ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں پسند فرمایا ان کے مشابہ ہونا، ان کے مثال میں، ان کے لحاظ سے دونوں کے مماثلت ہونا۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں فرمایا کہ اگر میں اگلے سال رہوں تو 9 کا بھی رکھوں گا، لیکن وہ اگلے سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ لیکن صحابہ اور بعد میں آنے والے یہی مستحب سمجھتے ہیں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ تو یہ آیت جو ہے آپ کو میں نے جو تلاوت کی، اس میں جو باتیں رب العالمین نے ہمیں بتا رہا ہے، آج ہمارے لیے کیا نصیحت ہے سوچنا ہے۔ خاص طور پر اس آیت کے اندر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ جڑے رہو، عبادت کرتے رہو، اطاعت کرتے رہو، بڑی سے بڑی مشکل بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور ٹال دے گا۔ کتنا بڑا فرعون آ کے کتنا بھی کیا ہے کر لے، اللہ زمانے کے اعتبار سے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ رکھا ہوا ہے، وہ آئے گا، اس فرعون کے غرور کو توڑے گا۔ آج بھی کیا ہے ہماری مسلم امہ اکثریت پسی ہوئی ہے، اور وہ کام ہمارے اوپر ہو رہے ہیں جو کبھی اتنی
ذلت اور تکلیف دہ نہیں تھے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا اعتماد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات کی پوری امید رکھو، تو اللہ ایسے لائے گا اس دشمن کو جیسے فرعون کے لیے خود حضرت موسیٰ کو اسی کے گھر میں پلا بڑا کر کے پھر اس کے بعد اس کے نیست و نابود کرنے تک رب العالمین نے اسے ذلیل کیا اور بتایا کہ دیکھ تیرا غرور، تیرے ہاں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو تیرے گھر میں پلا بڑا ہم نے بنایا، منہم ما کانوا یحذرون، جس سے انہیں ڈر تھا وہ ہو کر رہنا تھا۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات کو پورا کریں، شرط یہ ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے قرآن کے اندر، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، جب بھی پکارتے ہیں میں ان کو سنتا ہوں، کسی دوسرے کے ذریعے پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ کے رسول کتنا پیار ہے دیکھیے اس میں، اللہ کے رسول جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، میرے بندے، اذا سألک عبادی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں تمہارے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف میں فرمایا رگ جان سے زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ان کی دعوت کا، میں جواب دیتا ہوں ان کی دعا کا جب وہ دعا کرتے ہیں۔ ارے کہاں گم ہو گئے، اللہ خود کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں بھی نہیں، سن کے جواب تک دیتا ہوں، لیکن کب؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تمہارے لیے بھی دو شرطیں ہونی چاہیے اندر، میری جو بات بھی ہے اس کو قبول کر لو، میری اطاعت کرو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پر ایمان رکھو، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے خالق مالک رازق، شرک نہ کرو میرے ساتھ، میری ہر بات مان لو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس یہ دو شرطیں تو میں ہر پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی، جاب نہیں مل رہی، فلاں سے یہ نہیں ہو رہا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اتنا مانگ رہی ہوں، اتنا دعائیں کر رہی ہوں، شرک موجود ہوگا تو کہاں سے قبول ہوں گی؟ اللہ سے بھی مانگ رہے ہو، باہر سے بھی مانگ رہے ہو، بنڈے سے بھی مانگ رہے ہو، جھنڈے سے بھی مانگ رہے ہو، قبر سے بھی مانگ رہے ہو، پیر سے بھی مانگ رہے ہو، مرید سے بھی مانگ رہے ہو، یہ نہیں چلے گا۔ صرف اللہ سے مانگ کے دیکھو تمہاری ہر مراد پوری ہونے والی ہے، اللہ گارنٹی دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تو ناظرین و سامعین، اس آیت سے یہ بات تھی، یہ نصیحت قبول کر لیجئے، اللہ کے پاس دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، کتنا بڑا فرعون کیوں نہ ہو، اللہ اس کا توڑ پیدا کرتا ہے، اور اس کا ایک وقت ہوتا ہے، بس اس کے بعد اس کو برباد کرتا ہے، بربادی اس کا مقدر ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو فرعون بننا چاہا، فرعون بنانا چاہا اور فرعون بنا، ہمیشہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آخرکار اس طرح کی ذلیل موت مرا۔ ہٹلر کا حال کیا ہوا؟ آج کے جو ہٹلر جتنے بھی ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے کون کون ہٹلر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا من اشد منا قوہ کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے بڑا طاقتور۔ ان سب کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے، پھر وہ آ جائے گا نا، پھر کوئی بچانے والا انہیں نہیں ہوگا، نیست و نابود ہو کے رہنا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔